ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی غیبت پر کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, بس باتوں باتوں میں کسی نہ کسی کی برائی ہو جاتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کر دی. اچھا سسٹر, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی نئی تازی کہ مطلب کچھ بتاؤ کسی کا, تو کیا یہ اس میں بھی ظاہر ہے کوئی گناہ ہے اگر یہ کوئی پوچھ لے کہ اور نئی تازی اور آگے سے کوئی جواب میں اس کوئی گناہ کی بات کر دے, جی کہ فلانی شخص کے یا فلانی عورت کے بارے میں تم نے یہ سنا یا وہ سنا, کچھ اس طرح سے خبر دے, تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو غیبت میں آ جاتا ہے. لیکن ان کے لیے میرے خیال سے سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کوئی نئی تازی سنائے یا کوئی خبر سنائے تو آپ انہیں سب سے بہتر ہے اپنے جو اماموں کے ہیں اقوال سنا دیجئے, حدیثیں سنا دیجئے. ہمارے پاس تو مواد بھرے, اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو تو کتاب ہر ایک کے گھر میں جو ہے 14 ستارے یا کوئی نہ کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے, اس میں سے ایک تو آپ کو بھی نیکی ملے گی اور سننے والے کو بھی نیکی ملے گی. اگر ہم عورتیں اس طرح اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرہ کس قدر جو ہے وہ پرسکون ہو سکتا ہے. تو سب سے زیادہ ملامت جو ہے اس چیز میں عورتوں کو ہی کی جاتی ہے کہ خبر رسانی یا چغل خوری یا غیبت جو ہے وہ زیادہ تر عورتوں کے ذریعے سے. لیکن مرد حضرات بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں, بے شک, کیونکہ یہ تو ایک بیماری ہے ایک طرح کی, جیسے ابھی سسٹر نے بھی کہا روحانی بیماری بھی ہے, اور دوسری یہ کہ اچانک سے وہ آ جاتی ہے یہ آپ کے اندر اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور بالکل لاشعوری طور پہ آپ کے منہ سے کبھی کبھار کسی کے لیے ایسی برائی نکل جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی برائی کریں, آپ سوچتے کہ عام نارمل سی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ غیبت ہو جاتی ہے, وہ گناہ ہو جاتا ہے. جی, سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی عورتوں کو باہر کی اطلاع ہی نہ دیں. نہیں, اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے, عورتوں کو بھی انفارمیشن ایسی ہو جو معلوماتی اور فائدے مند ہو, نہ کہ کسی کی برائی میں. پھر وہ ظاہر ہے اس طرح پھیلتے لیکن آپ صرف عورتوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی. بالکل نہیں, اس میں مرد بھی بالکل شامل ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہر انسان اس میں برابر کا شریک ہے, لیکن اگر رسول کے فرمان کے روشنی میں دیکھا جائے تو زیادہ جو ہے یہ عیب عورتوں میں پایا جاتا ہے, اور اس کی بنا پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ جہنم میں جو زیادہ تر عورتیں ہوں گی وہ اس برائی کی وجہ سے, اپنی زبان کی برائیوں کے, چاہے وہ غیبت ہو, چاہے وہ تانا ہو, چاہے وہ لڑائی جھگڑا ہو, برا بھلا کہنا ہو, کسی کی عیب جوئی ہو, جو بھی ہو, لیکن اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے نا وہ. اور اس میں اگر میں کچھ ایڈ کروں تو آپ نے کہا نا کہ خواتین کو پرمیشن ہی نہ دیں کہ ویسی محفلوں میں بیٹھیں, تو دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب قدرت اپنے نفس کے اوپر صاحب قدرت قرار دیا ہے, اس کو اختیار دیا ہے کہ ویسی جگہوں پہ جائے یا نہ جائے. اور پھر احادیث اور اخبار کے ذریعے سے بھی ہمیں مختلف طریقوں سے بتایا گیا کہ کس طرح ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. جیسے ایک حدیث میری نظروں سے گزری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خبردار ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں تمہارے کسی برادر مومن کی غیبت کی جائے. یعنی آپ کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ آپ خود اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور دیکھیں کہ جہاں جس محفل میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے اوپر اگر آپ کسی کو روک نہیں پا رہے تو آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کا اختیار تو بہرطور آپ کے پاس موجود ہے ہی. بالکل, تو یہ چیزیں بھی ہمیں احادیث کے ذریعے نظر آ جاتی ہیں کہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے, سوری اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں آگے, کہ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے چہرے سے اس طرح کے تاثرات دیں, اگر آپ زبان سے نہیں رو سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو ایسی تاثرات دیں کہ آپ کو ناگوار گزر رہا ہے, تاکہ دوسرا جو غیبت کرنے والا ہے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز آپ کے قابل قبول نہیں ہے اور آپ اس کے خلاف ہیں. تو کم از کم تھوڑی سی اس کے دل میں یہ اس چیز کے بارے میں خیال آیا کہ میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں غلط ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو تاثر بھی دینا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو. ایک میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ آپ ایسے تاثرات بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو آپ فوراً اس کی تعریف کریں, وہ بالکل چپ ہو جائے گا کہ آپ کو آگے سے اس کو بڑھنے کا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ آپ کو اس فلاں آدمی کی برائی کر کے بتائے. جیسے ہی آپ کو کوئی برائی بتا رہا ہے اس کی آپ تعریف کرنے کے نہیں. بالکل, کیونکہ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان میں اگر 10 خوبیاں ہوتی ہیں, ایک خرابی ہو تو ہماری نظر زیادہ خرابی پہ جاتی ہے, اس کی 10 خوبیاں ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی ایک خوبی ہو اور 10 برائیاں ہو, اس کی خالی ایک خوبی پہ نظر رکھیں تو شاید وہ 10 خرابیوں کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. اور یہی ہمارے ائمہ جو ہے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں. مولا علی کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ برائی پہ نظر رکھیں اور دوسرے کی خوبی پر نظر رکھیں.
ہے. جی سسٹر، تو آپ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ غیبت کے بارے میں جی بہت قرآن میں جگہ جگہ جو ہے اس کے بارے میں وہ ارشاد کیا گیا ہے کہ غیبت جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ گناہ عظیمہ ہے، یعنی زنا سے بھی زیادہ اس کی جو ہے وہ جو ہے سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کا جو گناہ ہے اس کی تو معافی مل سکتی ہے، لیکن غیبت کی یہ ہے کہ جب تک وہ شخص جس کے بارے میں غیبت کی گئی ہے وہ نہ معاف کر دے تب تک معافی نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا ہو یا پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہو. اور اسی کے بارے میں ایک مثال بھی ہے کہ روایت بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز شیطان کو دیکھا، اس کے ایک ہاتھ میں راکھ اور اس کے دوسرے ہاتھ میں شہد تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ راکھ اور شہد اس کا کیا مطلب ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو راکھ ہے میں ان بچوں کے منہ پہ ڈالوں گا جو یتیم ہیں، تاکہ ان کے چہرے جو ہے وہ خراب ہو جائیں اور لوگ ان سے دور بھاگیں اور ان پر کسی قسم کی جو ہے وہ ان کی خبرگیری نہ کریں، ان کی جو ہمدردی نہ کریں. اور شہد میں ان لوگوں کے منہ میں ڈالوں گا جو غیبت کرتے ہیں، کیونکہ میں ان لوگوں سے بہت خوش ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس غیبت کے ذریعے سے جو اپنے گناہوں کو وہ بڑھا رہے ہیں. بے شک. اور اس کے سلسلے میں مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں خدائے بزرگ و برتر کے سامنے 12 منزلیں ہوں گی. ہر منزل پہ ایک ایک چیز کا جو حساب کتاب ہوگا. ان میں سے جو چوتھی منزل ہے وہ غیبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں غیبت کی ہوگی تو وہ پھر آگے کی منزلوں پہ نہیں بڑھ سکے گا، اور اسی مقام پر وہ 1000 برس تک کھڑا رہے گا اور عذاب کو جھیلے گا. یعنی اس قدر غیبت کے بارے میں کہا گیا کتنا بڑا گناہ ہے کہ چوتھی منزل پر ہی اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور جیسے اس کے بارے میں رسول کریم نے بھی فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور زنا کی تو توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی نہیں ہوتی ہے. غیبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی تمام نیکیاں اس شخص کے جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ شخص مفلس ہو جاتا ہے. اور پھر اگر یہ کمی پوری نہ ہو تو ایسی صورت میں جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کے دامن میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو ایسے شخص کو رسول اکرم نے کہا وہ مفلس ہوگا، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہوگا، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ایسے بھی گناہ لکھے ہوں گے جو اس نے نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ اس نے اس شخص کی غیبت کر لی جس کی کرنی نہیں چاہیے تھے، اور اس کے گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی رسول نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا جو ہے اس کے عبادت کا جو ہے وہ نور بھی ختم ہوتا رہتا ہے. یعنی نماز روزہ جیسی اس کی جو بلند عبادات ہیں ان کی نورانیت بھی اس کی غیبت کی عادت کی وجہ سے ختم کر دیتی. بے شک نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ لیں، لیکن غیبت کر لی تو وہ ان تمام عبادتوں کی جو نورانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہی آخری چیز یہ ہے اس کے بارے میں کہ غیبت جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے جلا کر رکھ دیتی ہے کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو. تو آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ برائیوں سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے، تمام جو ہے نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی، نورانیت ختم ہو جاتی، عبادتوں میں جو ہے وہ رحمانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اور غیبت اتنا بڑا گناہ عظیم ہے، یعنی اس کو یہ تک کہا گیا کہ وہ زنا سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہے. صحیح بات ہے، بالکل. اور قرآن میں جگہ جگہ مختلف آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ یہی ہے کہ غیبت اور کسی کے جو ہے وہ کسی کے پر جو طنز کرنا، کسی کا جو ہے مذاق اڑانا، کسی کے پر جو ہے ایسی بات لگانا کہ جو اس میں نہ موجود ہو، یہ بہت ہی گناہ عظیم ہے. سارے دین میں غیبت کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن سسٹر اسلام میں اس کی ممانعت کیوں سختی سے زیادہ کی گئی ہے؟ میری ناقص عقل کے مطابق اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام محبت کا اور حقوق و فرائض کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے قرآن کو بھی اگر ہم مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تو اس میں بھی حقوق و فرائض اور زندگی گزارنے کے طریقے کے حوالے سے بہت ساری کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے احادیث میں بھی اور ہمارے ائمہ اطہار کے اقوال میں بھی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو جب ایک متحد رہنے کا، حقوق و فرائض کو پورا کرنے کا مذہب ہے یہ، اور اگر ہم اپنی محفلوں میں اس طرح کی تقریبی گفتگو کریں گے، تعمیری نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی چغلی کریں گے، اس پہ بہتان لگائیں گے،
تو یقیناً ایک مل بیٹھنے کا جو تصور ہے وہ ٹوٹتا چلا جائے گا, بدامنی پھیل جائے گی. جی بدامنی پھیل جائے گی, وہ اسلام سلامتی کے بجائے پھر تقریبی رخ اختیار کر لے گا. اسی لیے جا بجا جیسے کہ ابھی سسٹر نے بتایا کہ بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں, نہ صرف دنیا میں وہ شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی اتنے عذاب اس کے لیے رکھے گئے کہ اگر وہ ایک لمحے کو سوچ ہی لے تو شاید اس لمحے وہ رک جائے کہ میں کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں. اگر ذہن میں یہ خیالات رہیں اس کے کہ کس عذاب سے بالکل, اور اپنی نیکیاں وہ سارے ضائع چلا جاتے ہیں, کتنی مشکل سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں, آسانی سے یوں دے دی جاتی ہیں کہ صرف ایک بات یہ کہہ دیں کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے, اس کا قد تو لمبا ہے, اس کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے بے تحاشا, بالکل معمولی سی چیز ہے, بالکل ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. اور باقی ایسی کافی احادیث ہمیں نظر سے گزرتی ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ روز محشر یہ چیزیں کتنی خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہیں. بالکل ایک ایسی حدیث ہے جو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کے جسم سے روز محشر مردار سے بھی بدتر بدبو آئے گی, جس سے اہل محشر جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اور اگر وہ شخص توبہ کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے خدا تعالیٰ کے حرام کو حلال جانا. معاذاللہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام سے ٹکرا گیا, اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانا. تو بذات خود خدا سے ٹکرا جانا کتنا بڑا عظیم بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کا قول نظر آتا ہے کہ غیبت دوزخیوں کی خوراک ہے. اور بالکل اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ غیبت کرنے والا جہنمی ہے. یعنی کہ آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے, آپ کی جو آخری جگہ ہے, آرام گاہ ہوگی, وہ خود بخود بدل جائے گی اور وہ جنت کی بجائے دوزخ کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت آپ نے گفتگو کے دوران کسی برادر مومن کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کر دی جو کہ اس کی برائی کے زمرے میں آ گئی. بے شک سارے اعمال ختم ہو چکے. جی ہاں. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے کہ ایک تو آپ غیبت کر رہے ہیں, ایک تو یہ گناہ ہے, اور دوسرا جیسے ابھی سسٹر نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس کو اٹھ کے چلے جائیں یا ہم اس کو روک دیں, تو یہاں پر بھی ایک ہمیں حدیث و اقوال نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب قدرت ہونے کے باوجود کسی محفل میں بیٹھا ہو اور غیبت کرنے والے کو نہ روکے, تو جس نے غیبت کی ہے اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ گناہ اس شخص کو ملتا ہے جو وہ صاحب اختیار ہے اور اس کو نہیں روک رہا. تو آپ پہ تو دوہری ذمہ داری آ گئی, نہ صرف یہ کہ دوہری کیا تحریر آ گئی کہ نہ صرف آپ غیبت نہ کریں نہ سنیں, بلکہ اگر کسی کو کرتے دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے نہیں, کرتے دیکھ رہے ہیں اور ہمت و طاقت رکھنے کے باوجود اس کو نہیں روک رہے ہیں, تو بذات خود یہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بہت اسلام بہت آسان مذہب ہے, مگر اسلام بہت مشکل بھی ہے اس میں کہ اگر آپ خدا کی چیزوں سے ٹکرا رہے تو واقعی بڑا مشکل ہو جائے گا. اپنی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت اور خود اپنی تربیت, انسان اپنی تربیت بھی ساری زندگی کرتا ہے, اس طرح کے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے مشاہدے کے ذریعے. تو ایسے کریں کہ آپ جہاں پہ جس چیز کو روک سکتے ہیں, اسی لیے جہاد کے مختلف انہوں نے کیٹیگریز کر دیں کہ اگر آپ تلوار سے جہاد نہیں کر سکتے, آپ زبان سے کریں, اپنے نفس سے کریں. خاموشی بھی ایک جہاد ہی کی جو ہے وہ شکل ہے. بالکل. تو میرے خیال میں غیبت کو اگر آپ زبان سے نہیں روک پا رہے, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہو رہی, تو خاموشی سے بھی اس کو آپ روک سکتے ہیں. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اکرم کے نزدیک بڑا ایک پسندیدہ عمل ہے, کیونکہ آپ بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جاتے ہیں اور بہت سارے گناہ جو زبان کے ذریعے سے ہونے والے ان کے ذریعے جو ہے آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاموشی بھی جو ہے کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے. بالکل حصہ ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا, ایک چپ ہزار سکھ. مگر آپ نے صحیح کہا کہ خواتین اس حدیث کے پہلو میں اگر دیکھیں خواتین جہنم میں کیوں جائیں گی, کیونکہ جیسے مولا علی نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. بالکل. تو خواتین کے لیے چپ رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ورنہ اگر ہم دیکھا جائے تو محفلوں میں مرد بھی بیٹھتے ہیں, وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, مگر شاید چلا آ رہا ہے کہ خواتین ذرا زیادہ گفتگو کرتی ہیں, زیادہ غیبت کے ان کے پاس پہلو نکل سکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے خواتین کیوں اس بیماری میں یا اس مرض میں مبتلا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس نالج نہیں ہے اس کے بارے میں, یا وہ حسد کی وجہ سے, یا ان کی کچھ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں, کہتے ہیں جہاں 2 عورتیں بیٹھیں یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی تیسرے کی برائی نہ کرے. تو یہ کیوں اس طرح سے؟ شاید میرے خیال میں ہمارا معاشرتی نظام اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ خواتین, ساری نہیں زیادہ تر خواتین ایک 4 دیواری کے اندر محصور ہوتی ہیں.
اپنے گھر کے کام کاج میں دے رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس باہر کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا, یا اپنے ذہن کو مختلف چیزوں میں لگانے کا اتنے پورشنز نہیں ہوتے. تو آپ کے خیال میں ان کے لیے مصروف رہنا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں مصروف رہنا تو خیر ان کے لیے بھی ضروری ہے, مصروف وہ رہتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے, بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے, تو شاید اس کا دھیان ان چیزوں کی طرف زیادہ جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے نا کہ خالی گھر ذرا شیطان کا کی آماجگاہ ہوتی ہے, تو شاید یہ وجہ بھی ہے. اور یا یہ بھی وجہ ہے کہ خواتین دل کی اور ذہن کی کچی ہوتی ہیں, زبان کی کچی ہوتی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو ان کا ایکسپوجر شاید اتنا نہیں ہوتا, ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کنفرم کر سکیں کہ بھائی تم نے یہ چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے, چیک نہیں کر پاتی. مرد تو ہوتا ہے کہ ذرا باہر نکلے, بات ہوئی, یہ سب کچھ. اور شاید یہ بھی شاید کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں تھوڑی سی ہمت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھ سکیں کہ تم نے یہ بات کہی, کیوں کہی, کس لیے کہی. جبکہ خواتین شاید اس میں اگر ہم کہیں تو خواتین کے لیے پازیٹیو پہلو بھی نکال سکتے ہیں کہ خواتین شاید درگزر کا پہلو بھی رکھتی ہیں کہ میں اس سے کیا پوچھوں, میرا پھر جھگڑا ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کسی اور کو فون اٹھا کے کہہ دیں کہ او فلانے نے یہ کیا, ٹھکانے نے یہ, تو اس طریقے سے تو اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ زیادہ بڑھانے کہ آپ اس شخص کو خود براہ راست فون کریں اور پوچھیں کہ بھائی یہ ایسی بات ہے, آپ نے ایسا کیوں کہا. وہ زیادہ تھوڑی سی میرے خیال سے ہمت سے اگر کام لے, یا پھر اگر ان کے پاس یہ اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کسی کی بات سن کے بھی درگزر کرے, تو اس سے بڑھ کے تو بہتر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر نہیں کر سکتے, وہ دل میں ان کے جو ہے جلن ہے اور کھول رہی ہے وہ بات, اور وہ ان کو بس یہ ہے کہ کسی طرح وہ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کسی کو بتائیں, واٹس ایپ پہ بھیج دیں, یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھیج دیں, یا فون کے ذریعے سے بھیج دیں, اس کے بجائے وہ اگر وہ فون اٹھا لے اور براہ راست بات کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس چیز کو چیلنج کر لے اور سامنے پوچھ لے. بالکل, اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کی آگہی تو ہو کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کے زمرے میں آ چکے ہیں. وہ بات جو ہم نے کہی وہ غیبت کے زمرے میں آ چکی ہے. اس بات کا علم ہونا سب سے اہم ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہو کہ ہم یہ غیبت کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں. اس کی بہت سادہ سی مثال ہے جو شاید ہم میں بھی موجود ہے, مجھ میں بھی موجود ہوگی یقیناً. میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ چلو میں یہ جو بات کر رہی ہوں, اگر میں آپ کے بارے میں کچھ بات کر رہی ہوں تو اور ان سے کر رہی ہوں, تو میں کہوں گی کہ میں تو ان سے بھی کہہ سکتی ہوں یہ بات, ان کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں. اگر میں واقعی ان کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کے سامنے ہی کہہ دوں, اور یہ بات دوسرے کو بری نہ لگے جس کے بارے میں آپ بات کریں. تو یہ چیز ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم تو یہ بات اس کے سامنے بھی کہیں گے, آج نہیں تو کل جب سامنا ہوگا تو اس کے سامنے کہہ دیں گے, تو شاید یہ غیبت نہیں ہے. جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس بات کو اسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں کہ جب ہمارا ان سے سامنا ہو, تاکہ روبرو آپ ان سے بات کر سکیں جو بھی گلے شکوے ہیں اس وقت. لیکن کچھ موقعوں پر دیکھا گیا کہ یہ جو غیبت ہے, غیبت تو میں نے کہا, لیکن کسی چیز کو ظاہر کرنا کچھ معاملات میں ضروری ہے, جہاں پر آپ کو لگے, جیسے شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فلانے کا رشتہ وہاں پہ ہو رہا ہے, یا جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر کسی قوم کی یا کسی فرد کا نقصان ہونے کا احتمال ہے, تو لیکن اس میں بھی فرمان ہے رسول کا کہ پہلے اپنے وقت کے عالم سے اس کے بارے میں مشورہ کیجئے, اور پھر اس شخص کو آپ اس کے بارے میں, جیسے کسی کاروبار کے سلسلے میں آپ کسی سے کوئی لین دین کا تعلق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس کے حق میں نہیں جائے گی, تو ایسی صورتوں میں جو ہے آپ کسی کے بارے میں آپ سچ بتانا چاہتے ہیں, لیکن پہلے اپنے وقت کے عالم سے جو ہے نا آپ اس کے بارے میں اجازت لیجئے کہ آیا یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا, کیا میں اس چیز کے بارے میں اس شخص کو لا علم کروں کہ نہ کروں. تو یہ بھی آپ کے پر ذمہ داری. جی ہاں بالکل, اس کو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی تو میں کہوں گی کہ ہمیں ایسے اقوال ائمہ کے ملتے ہیں کہ کس جگہ پہ جا کے غیبت تو نہیں مگر کسی کے بارے میں کچھ کہنا جائز ہو جاتا ہے, جیسے کسی ظالم کا ظلم بیان کرنا کسی کے سامنے, اگر اس کے ظلم کے بارے میں بتا رہے تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یا کسی ایسے مومن کو جو کسی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہو جو اس کے لیے بہتر نہ ہو, اس کو وہاں پہ روکنے کے لیے کہ وہ اس جگہ پہ نہ جائے, وہ اگر کہا جائے تو اصلاح کے لیے اگر اس سے کہا جائے کہ یہ, اور ایک ایسی بھی ہمیں ایسے بھی اخبار ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے, اگر کوئی شخص کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ چیز اس کی اصلاح کے لیے اس کو آگے جا کر نہ صرف اس مومن کو بلکہ دوسرے مومنوں کو بھی اس کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا جائے. تنقید برائے اصلاح اگر قابل قبول ہے, نہیں آتی, آپ تنقید کریں لیکن اصلاحی پہلو بھی نکلتا, آپ اس کا حل بھی بتائیے
تمہیں یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، وہ پھر اصلاح میں آ جاتی ہے. وہ تو آپ کے ایک طرح سے آپ نیکی کر رہے ہیں. لیکن تنقید برائے تنقید وہ تو بالفرض کہ آپ ایک لذت لینے کے لیے کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے، کسی کو حقیر جاننے کے لیے، تو پھر یہ تو گناہ عظیم میں آ جاتا ہے. بالکل. یہاں پہ ایک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گی غیبت کی سزا کے حوالے سے. رسول فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مرد یا عورت کی غیبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پھر نمازیں قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے روزے قبول کرے گا مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف فرما دے. یہ دیکھیے آپ کس قدر درجہ ہے اس شخص کا کہ اللہ نے اپنے تمام جو عبادات ہیں جو اس کے لیے کی جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے. نماز کتنا اہم مطلب فریضہ جیسے بھی سسٹر نے فرمایا کہ کتنی مشکلوں سے ہم لوگ نیکیاں کماتے ہیں کہ آسان نہیں ہے. کہ یعنی آپ سوچیں حج پہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے اعمال نامے بہتر ہو جائیں، ہمارے جو ہے نفوس پاک ہو جائیں، ہمیں پاکیز. اور کس قدر چھوٹے سے وقفے میں ہم اپنی تمام جو ہے عبادتیں گنوا دیتے ہیں. بالکل سسٹر، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بعض عورتوں کو کہ جانماز پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور اگر فون آ جائے تو نماز کو ظاہر ہے جیسے وقفہ آتا ہے تو وہ کر کے روک کر باتیں شروع کر دیتی ہیں. یہاں تک میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ باوضو ہو کر جانماز پر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور باتوں کی نوعیت بھی کچھ غلط ہوتی ہے. بالکل بے شک غلط نوعیت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اس مومن کے لیے برائی ہو رہی ہوتی ہے جو جانتا تک نہیں ہے. اسی لیے کہ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ غیبت دیکھیں کہ اس قدر جو ہے وہ گناہ عظیم ہے اور اس کے عذاب جو ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتے ہیں. قبر سے نہیں بلکہ آپ زندگی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی جب اعمال نامے میں کچھ رہ نہیں جائے گا تو وہ کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرے گا، رحم مانگے گا، کس طریقے سے وہ اپنے لیے جو ہے معاملات کی درستگی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کس منہ سے وہ اللہ کے حضور میں آ کے جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرے گا خیر کی، جب دوسروں کی خیر کے لیے وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. بالکل گناہ میں اسی لیے کہتے ہیں نا شیطان نے بڑی لذت رکھی ہوئی ہے. تو مجھے اپنے ایک استاد کی ایک بات یاد آئی، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ. ہمارے استاد تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے کلاس میں، گناہ اور ثواب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو ہم میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ کس طرح سے ہم جان پائیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس ایک مختصر سی عقل ہے جس کو ہم کبھی استعمال بھی کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، تو ہم کس طرح سے یہ بات جان پائیں کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا اس کا ہمیں ثواب ہے ملے گا بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ گناہ کو میں نے ایسے سمجھا ہے کہ جس چیز کو میں کام کروں اور اس کی لذت مجھے اسی وقت حاصل ہو جائے، اس کا مزہ مجھے اسی وقت حاصل ہو جائے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا. بالکل ایسے جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی میں بہتان لگانا، تو لگتا ہے بس ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ شخص تو ایسا ہے اور ایسا ہے. اور اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں، کوئی کام ہم کرتے ہیں اور اس کا اثر دیر تک رہتا ہے، اس کی لذت دیر تک رہتی ہے، تھوڑی دیر سے شروع ہوتی ہے، جیسے نماز. بالکل وہ نہ صرف یہاں بلکہ روز محشر بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ خیال ہو تو سمجھتا ہو کہ تم نے کچھ آج صحیح کیا ہے. تو واقعی گناہ میں کیسی لذت رکھی ہے کہ آپ دیکھیں جیسے کسی کی غیبت کریں ایسا لگتا ہے دل کی ایک بھڑاس سی مل گئی، سکون سا مل گیا، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ ہم نے اس کی برائی بیان کر دی تو اس کو نیچا کر کے عجیب سا ایک احساس ہم نے اپنا دل ہلکا کر لیا. جی ہاں بالکل دل ہلکا کر لیا. لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کچھ بعض ضمیر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ انسان غلطی کا جو ہے وہ پتلا ہے، اس سے آپ انسان میں اور فرشتے میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی کو اگر ریئلائز کر لے، اگر اس کی ضمیر کی آواز یہ اس کو کہے نہیں تم نے غلط کیا ہے، اس میں اسے محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے توبہ کا در بہت بڑا کھولا ہے. اس نے کہا ہے کہ تم آخری ٹائم تک توبہ کر سکتے ہو. اگر محسوس کر لے کہ نہیں یہ بات غلط کری میں نے، یہ بات مجھے نہیں، فوراً توبہ کرے. اور سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اس شخص سے معافی مانگے. ائمہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کی دل آزاری کری ہے تو آپ اس سے معافی مانگے، کیونکہ اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف، کیونکہ یہ جو ہے حقوق العباد میں آتا ہے. اور جب تک بندے نہ معاف کریں اس وقت تک اللہ جو ہے وہ آپ کو معافی نہیں دیتا. تو اس سلسلے میں جو ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے درجات جو ہے بلند کیے ہیں جن کے بارے میں جو ہے غیبت کی جاتی ہے. بالکل بہت شکریہ سسٹرز، بہت علمی گفتگو چل رہی ہے لیکن اس وقت ہم تھوڑی سی اجازت آپ سے چاہیں گے. ناظرین ہمارے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.